الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی ممنون ہوں اپنے فاضل دوست اور اپنے کولیگ ڈاکٹر مقصود احمد حفظہ اللہ کا اور ان کے ساتھ ان کی انتظامیہ میں جو لوگ شامل ہیں ان سب کا کہ انہوں نے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا، ایک بہت علمی پلیٹ فارم انٹرنیشنل لیول پر بہت سے لوگوں کو پرووائڈ کیا، اور یہ ایک بڑا اچھا موقع کی مناسبت سے رمضان المبارک کے اندر بہت اچھا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے اور ان سے مزید کام لے، اور باقی سب لوگ بھی جو اس پروگرام کے اندر شامل ہیں اور جنہوں نے بطور اسٹوڈنٹ اس کو جوائن کیا ہوا ہے، میں بھی ان میں سے کئی لوگ مختلف لیولز پہ ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہوں گے اور مختلف لوگوں کو وہ پڑھا رہے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کے لیے یہ پروگرام ایک بہت اچھا ایک موقع ثابت ہوگا ان کے علمی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے اور ان کو دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کے لیے۔ آج کے آپ کے اس افتتاحی سیشن میں شیخ صاحب نے میرے ذمے جو ایک ٹاپک لگایا ہے وہ ہے طلب علم شرعی اور سیرت سلف، کہ خصوصاً شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے اسلاف کی سیرت کیا ہے۔ میں اپنے اس موضوع کو انتہائی مختصر سے وقت میں بہت مختصر سی باتوں کے ساتھ ہی اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو بہت ہی عام فہم اور سادہ بنانے کے لیے میں نے 2-3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہمارے اسلاف جو ہیں ان میں سے انبیاء ہیں، بلا شبہ ہم سب ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو اپنا سلف مانتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تیسرے نمبر پر بعد کے ہمارے جو محدثین ہیں یا علماء ہیں، ان کی کوئی ایک دو چیزیں بیان کر کے میں کوشش کروں گا کہ علم شرعی کی اہمیت اور اس کے لیے کاوش کرنا اور اس کے لیے سفر کرنا اور مشقت اور صعوبت کو برداشت کرنا، اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ یہ جو علمی سفر آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، یقیناً اس میں کئی طرح کی رکاوٹیں آئیں گی، رمضان المبارک میں بہت سی آپ کی مصروفیات ہوں گی اور بھی بہت سے کام ہوں گے، تو میں یہ امید کروں گا کہ اس کے بعد ہم اس کام کو بہت اہم سمجھتے ہوئے اس پر اپنا وقت بھی صرف کریں، اس پر ہم اپنی صلاحیتیں بھی صرف کریں، اس پر ہم اگر کہیں ضرورت پڑے تو اپنے مالی طور پر بھی اس کے اوپر اپنے مال کو بھی خرچ کریں، کیونکہ یہی اسلاف کی راہ ہے اور یہی اسلاف کا نمونہ ہے۔ میں نے آغاز میں آپ کے سامنے جو تلاوت کی آیت مبارکہ کا ایک پارٹ، وہ بالکل آپ چلے جائیں تصور میں اس آغاز پر، جب ابھی دنیا وجود میں بھی نہیں آئی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور فرشتوں کے ان کو سجدہ کرنے کا۔ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ جو بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان فرمائی، بڑی کلیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ آدم علیہ السلام کو علم دیا کچھ چیزوں کا، کچھ اسماء کا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کی خبر دی اگر تمہیں اس بات کا علم ہے، تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔
آدم علیہ السلام کو جو وہاں فضیلت اور شرف ملا وہ علم کی وجہ سے تھا. ان کی بڑائی، ان کی عظمت، ان کو جو سجدہ کروایا گیا ان ملائکہ سے، وہ علم سے پایا. جو پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا. وہ اصل علم ہی تھا جس نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں تو تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے قرآن مجید میں مختلف انداز سے یہ بات بیان کی گئی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا، کہا کہ انہ لذو علم لما علمناہ، وہ بڑے صاحب علم آدمی تھے جن کو ہم نے علم عطا کیا تھا. کہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہی بات، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یہ دیکھیں علم کی وجہ سے یہ انبیاء کی جماعت اور رسولوں کی جماعت. کہیں آپ وہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی بات، ان کے والد داؤد علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ. الغرض ہمیں مختلف انبیاء کے حوالے سے یہی چیز ملتی ہے. اور سب سے اہم اور سب سے بڑھ کے، اور اس پہ علماء نے بڑا لکھا ہے اور محدثین نے اس پر ابواب قائم کیے ہیں، اور علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، علم کے آداب اور بے شمار چیزیں. سورہ کہف میں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ، وہ ایک پوری کی پوری ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے. اور علم کے لیے سفر کرنے کا جواز، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے لیے مشقت برداشت کرنا. کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جیسا اتنا بڑا اللہ کا نبی اور رسول، جو اللہ کے انتہائی لاڈلے، اللہ سے جا کے طرح طرح کی باتیں کر لینے والے، اور وہ سفر کے لیے، وہ علم کے لیے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور اس کے لیے مشقت برداشت کر رہے ہیں. کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان فرمائی، قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہ جا کے دیکھیں استاد کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہوں گے. بہت سی چیزیں محدثین نے اس سے اخذ کی ہیں، آپ تفاسیر میں یہ چیزیں تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں. استاد کی شرائط کیا ہے، انہوں نے کہا جی آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کتنا لمبا سفر کیا. اب تفاسیر دیکھیں تو بعض جگہ پہ وہ جو مچھلی کے جانے کے بعد والا واقعہ ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، جن کو بعض نے یوشع علیہ السلام بھی لکھا ہے، کہ ان سے کہا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہ ہمارا ذرا کھانا لائیں، ہمیں تو اس سفر نے تھکا دیا. گویا ایک لمبا سفر انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا. اور اسی طرح ان کی دعا بھی مشہور ہے، اور بھی انبیاء کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو انبیاء علیہم السلام کی جو جماعت ہے، اور بلکہ اس سے آگے اگر ہم آتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل، ان کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں دعا موجود ہے، قل رب زدنی علما، علم میں اضافے کی دعا کرنا. اور پھر اس ماہ مقدس کا علم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق، کہ پہلی وحی، آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی اہم چیزیں ہیں جو دین اسلام کی بنیاد ہے، اور اتنے بڑے بڑے اہم مسائل ہیں، لیکن پہلی وحی کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور بھی جگہ پر قرآن مجید میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو علم کی جو طلب ہے، علم کو حاصل کرنا ہے، علم کے لیے دعائیں کرنا ہے، علم کے لیے مشقت برداشت کرنا ہے، علم کے لیے اپنے وسائل کو لگانا ہے، یہ وہی انبیاء کی ہی سنت اور ان کا ہی طریقہ ہمیں بعد کے اسلاف میں بھی بکثرت نظر آتا ہے. ہمیں اس پر باقاعدہ کتابیں نظر آتی ہیں. خطیب بغدادی نے ایک پورا اس پہ کتاب لکھی ہے، الرحلہ فی طلب العلم. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے ترجمۃ الباب میں ابواب قائم کیے ہیں، تراجم قائم کیے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں ایسے ایسے حیران کن واقعات
ہم دیکھتے ہیں مثلا امام بخاری نے ہی صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے ترجمۃ الباب میں یہ عنوان قائم کیا ہے کہ رحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ الشہر الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد، صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑا صحابی، اتنے عظیم، آپ دیکھیں وہ دو معجزات ہمیں سیرت وغیرہ کی کتابوں میں ان کے بارے میں ملتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنے والا بھی، اور ان کے وہ جو قرض تھا، ان کے والد غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، تو شہید غزوہ بدر کے شہید کے بیٹے اور عظیم صحابی وہ ایک مہینے کا سفر کر کے جا رہے ہیں عبداللہ ابن انیس کے پاس، صرف فی حدیث واحد، ایک حدیث کے لیے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے جب انہوں نے جا کے دربان سے کہا کہ عبداللہ ابن انیس سے کہیں کہ جابر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جابر بن عبداللہ آئے ہیں مصر میرے دروازے پہ؟ انہوں نے کہا ہاں، کہہ رہے ہیں میں جابر ابن عبداللہ ہوں۔ تو ایسے ہمیں بے شمار واقعات اسلاف کے اندر ملتے ہیں کہ اتنے لمبے لمبے سفر، اور یہ بات کے بھی جو ہمارے اسلاف ہیں، جو اتنا بڑا بڑا جن کا نام ہے، ابو زرع رازی ہیں، امام زہری ہیں، امام بخاری ہیں، وہ ایسے ہی نہیں اس مقام اور مرتبے پر پہنچ گئے تھے۔ آپ ان میں سے کسی کے بھی طلب علم شرعی کے اسفار دیکھیں، آپ اس کے اوقات دیکھیں، آپ اس کے لیے قربانیاں اور محنت اور مشقت اور ان کی دولت کو صرف کرنا دیکھیے۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ، جو جن کے بارے میں معروف ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، کہتے ہیں میں نے 4 دفعہ بصرہ کا سفر کیا۔ کبھی دنیا کا میپ اٹھا کے دیکھیے گا کہ بخارا سے لے کر نیشاپور کہاں ہے، اور کوفہ کہاں ہے، اور بصرہ کہاں ہے، اور شام اور مصر اور جزیرہ اور خراسان اور بلخ اور ہرات اور مکہ اور مدینہ، اور یہ سارے شہروں کی مسافت، اور کوئی ایک سفر نہیں، سفر پہ سفر، محنت پہ محنت، مشقت پہ مشقت۔ ہمیں کتنے ہی ایسے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں، کسی نے پتے کھائے، کسی نے بھوک برداشت کی، کسی نے دھوپ برداشت کی، کسی نے کتنی کتنی قربانیاں دے کر یہ اپنا علم کا جو سفر تھا اس کو جاری رکھا۔ آج دنیا ان کا نام بڑے احترام سے لیتی ہے، بڑے شرف سے لیتی ہے، اور صرف ہم ہی نہیں، اپنے تو اپنے بیگانے بھی، جیسے ابھی شیخ صاحب بیان کرے تھے، میرا چونکہ اسپیشلائزیشن اورینٹلزم کے حوالے سے ہے، تو ہم نے ایسے متعصب لوگوں کے بارے میں بھی پڑھا کہ جو کوئی موقع جانے نہیں دیتے اسلام پر وار کرنے کا اور اعتراض کرنے کا، کہ وہ بھی مجبور ہو گئے اور انہوں نے یہ باتیں لکھی۔ مثلا آپ میں سے شاید کئی لوگ گولڈ زیر کا نام آپ نے سنا ہو، اس کی متعدد کتابیں ہیں، خصوصاً مسلم سٹڈیز اس کی جو ہے والیوم 2 حدیث کے حوالے سے معترضین کا بانی کہا جاتا ہے۔ وہ ان کا یوں سمجھیں کہ فادر آف اورینٹلسٹ ہے حدیث کے فیلڈ میں، وہ بھی یہاں آ کر تو گویا مبہوت ہو جاتے ہیں لوگ۔ وہ لکھتا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ جن کے بارے میں رحالہ، الجوال، طواف الاقالیم کے ٹائٹل ان کے نام کا حصہ بن گئے تھے، اور یہ صرف ٹائٹل نہیں تھے، یہ صرف القابات نہیں تھے کہ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے دنیا کا چکر کاٹا ہے، اس نے 7 بر اعظموں تک سفر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لکھتا ہے، مجبوراً لکھتا ہے، ورنہ حالانکہ بہت سے اس کے اعتراضات ہیں ان چیزوں کے حوالے سے، لیکن یہاں جب وہ ہمارے اسلاف کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بلا مبالغہ ان میں سے کئی ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مشرق و مغرب کے 4 مرتبہ سفر کیے، 4 مرتبہ انہوں نے چکر کاٹے، اور وہ واقعی ہی اقالیم کے سفر کرنے والے تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کو جمع کر دیا تھا، مشرق و مغرب کا علم اپنے اندر سمیٹ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کتابیں لکھی، جب وہ پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے علم کو رکھا، تو دنیا آج تک ہزار سال گزر جانے کے بعد، 1200-1300 سال گزر جانے کے بعد، ان کی تصنیفات اور ان کی علمی تالیفات سے روگردانی نہیں کر سکتی، اور اس کی اہمیت ان سب کے ہاں مسلم ہے، اور سب لوگ مجبور ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں۔ تو ایسے یہ کوئی 1-2 لوگ نہیں، بے شمار لوگ۔ ڈاکٹر سپرنگر
اب میں سے کئی لوگوں نے شاید اس کا نام سنا ہو، الاصابہ فی تمیز صحابہ، بڑی معروف کتاب ہے ہماری رجال میں، یہ سب سے پہلے اس نے ایڈٹ کی اور اس کو پبلش کروایا۔ اس کے مقدمے میں اس نے بھی لکھا، کہتا ہے یہ عجیب قوم دنیا میں نہ کوئی پہلے ہسٹری میں کبھی گزری ہے، نہ مسلمانوں کے بعد کبھی دیکھی گئی، کہ علم کی نئی نئی برانچز انہوں نے متعارف کروا دی صرف ایک بندے کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو لکھنے کے لیے انہوں نے 5 لاکھ لوگوں کے حالات لکھے، 5 لاکھ لوگوں کے، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، ان کے شہر کہاں کہاں، اور ان میں بڑے علم کے موتی ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں جو علم کی حقانیت کو، جو علم کی صداقت کو، اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ تو میری اس ساری آج کی گزارشات کا خلاصہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے اسلاف تھے ان کا علم کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیسی محنت تھی، کیسی مشقت تھی، کتنے کتنے انہوں نے اس پہ اپنی زندگیاں صرف کی، اپنی دولت صرف کی۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ایسے ایسے ریسورسز ہیں، ہمارے پاس تو ایسے ایسے ٹولز ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے، اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، اپنی چیئر پہ بیٹھے ہوئے آپ دنیا کے بڑے بڑے علماء سے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے علم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا حصہ اس علم پہ لگا دیا یقیناً آج بھی موجود ہے۔ آپ کے بیڈ روم تک آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے علم کا اتنا بڑا خزانہ اور اتنی چیزیں گھر بیٹھے میسر آ سکتی ہیں بہت سہولت کے ساتھ، لیکن ہم اتنے سہل پسند ہو گئے ہیں کہ ہم ان مواقع سے بھی شاید ہم میں سے کچھ لوگ ہی ہیں جو استفادہ کر سکیں۔ تو یہ ماہ مقدس جس کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں یہ علمی سلسلہ شروع ہوا، علم کی رمضان جیسے صیام کا مہینہ ہے، جیسے نماز کا مہینہ ہے، جیسے شہر المواسات ہے، ایسے ہی یہ شہر العلم بھی ہے، یہ علم کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا۔ دوسری جگہ قرآن میں سورہ دخان میں بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ تو اس بابرکت مہینے میں آپ یہ بابرکت سفر شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ سفر رکنا نہیں چاہیے۔ اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، علم کی اہمیت کو جانتے ہوئے، یہ باقی بڑا خزانہ ہے۔ وہ جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی وہاں پہ ہی ختم کروں گا کہ آدم علیہ السلام کو فضیلت اس علم کی وجہ سے ملی۔ انبیاء کا اللہ نے علم کے حوالے سے تذکرہ کیا، علم کے ساتھ جڑیے، علماء کے ساتھ جڑیے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، خصوصاً رمضان کے ایک گویا آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے، اس سلسلے کو آگے بڑھائیے، خود بھی اپنے علم میں اضافہ کیجیے، اور اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو اس کو لے کے بیٹھ نہ جائیے۔ دنیا بڑی پیاسی ہے، دنیا کو بڑی ضرورت ہے، دنیا بڑے اندھیروں میں ہے، تاریکیوں میں ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے جا کے گر رہے ہیں جہنم کی گہرائیوں میں۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، میں نے تم تک یہ بات پہنچائی تھی، تم نے اس کو آگے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ تو اسی درد دل کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم کو حاصل کرنے کی، اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنا سرمایہ صرف کرنے کی توفیق آسان فرمائے، اور جن کے پاس علم ہے ان کو اس شمع کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔